بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ اب رکوع شروع ہو رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، اور یہ قوم عاد جو تھی، ہود علیہ السلام ان کے اپنے ہی لوگوں میں سے تھے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے اپنے ہی لوگوں میں سے تھے۔ تو قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑی جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ایک یہ لوگ صاحب زراعت تھے، اور دوسرا یہ صاحب مکان تھے، صاحب عمارت تھے۔ تو یہ مکان بنانا بھی خوب جانتے تھے، اور زراعت کے اللہ تعالیٰ نے کو سرسبز اور شاداب بڑے کھیت اور بڑے باغات دیے تھے، بڑے باغات ہیں ان کے۔ لیکن یہ بھی آیا کہ جب اللہ انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کے اوپر قحط سالی آ گئی، بارش روک دی گئی، اور 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ آیت بیچ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف قوم عاد ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی تمہارا معبود، ان انتم الا مفترون، اگر تم باتیں کرتے ہو نا کہ یہ بت پرستی، یہ شرک بھی کرتے تھے، اصل تو شرک ہی کرتے تھے بت پرستی، تو یہ معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے بتوں کو کہ یہ ہمارے فلاں 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 کام کرنے والے ہیں۔ تو حود علیہ السلام نے کہا کہ ان انتم نہیں ہو تم مگر جھوٹ کر بولنے والے، یہ جو تم کہتے ہو نا بت یہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے سارا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں جو تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، کہ میں تم سے مانگتا نہیں ہوں، میں تم سے روٹی پانی نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی وظیفہ نہیں لینا چاہتا، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، میری روزی میرا رزق تو میرے اللہ کے پاس ہے، وہ مجھے وظیفہ دے گا، وہ مجھے رزق پہنچائے گا، وہ مجھے پانی پلائے گا، وہ مجھے کھانا کھلائے گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جیسے آج بھی الحمدللہ جو جماعتیں چلتی ہیں، اپنی روٹی، اپنا کھانا، اپنا بستر، سب کچھ اپنا ہوتا ہے، جان بھی اپنی، مال بھی اپنا، سب کچھ اپنا ہوتا ہے، اپنا قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو نئے لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو وہ عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں جی یہ ہم 3 دن کے لیے جائیں یا 10 دن کے لیے جائیں تو یہ رائمنڈ والے پیسے دیتے ہیں، رائمنڈ والے مرکز والے دیں گے پیسے، کیوں رائمنڈ والے دیں، کیوں مرکز والے دیں گے؟ بھائی جنت آپ کو چاہیے تو پیسہ بھی آپ نے لگانا ہے، مال بھی آپ نے لگانا ہے، بستر بھی آپ کا ہی اپنا ہوگا، جان بھی آپ کی اپنی ہوگی۔ تو جیسے یہاں ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری قوم لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اجرا، اپنے وظیفے کے بارے میں، اپنے اجر کے بارے میں، ان اجریہ میرا اجر الا علی الذی، اس ذات کی طرف پاس ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، اور میں جب تم سے سوال ہی نہیں کرتا کسی چیز کے بارے میں، تو اسے مانگتا ہی نہیں ہوں، تو پھر تم مجھ سے لڑتے کیوں ہو، جھگڑتے کیوں ہو؟ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے بات کرتا ہوں، تم کیوں جھگڑتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ ایک بندہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہوس کے، بغیر کسی معاوضے کے تم سے بات کر رہا ہے، تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہے اور پھر بھی تم اس کے گلے پڑتے ہو؟ تو افلا تعقلون، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آگے حود علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، وَيَا قَوْمِ، اے قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہ معاف کرواؤ اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا، پھر اس کی طرف رجوع کرو، إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے، کیونکہ وہ صاحب زراعت تھے اور ان 3 سال تک ان کی بارشیں نہیں ہوئی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھی، اور وہ سب ان کے باغات جو ہے وہ خراب ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حود علیہ السلام نے کہا کہ جب تم استغفار کرو گے اور اللہ کی طرف رجوع کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارشیں دے گا، وقتاً فوقتاً بارشیں پھر ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہارا رزق دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً، اور تمہیں بڑھا دے گا قوت کے اعتبار سے۔ اب قوت جو ہے وہ کئی طرح سے مل سکتی ہے، صرف جسمانی قوت ہی نہیں، جسمانی اعتبار سے بھی تمہیں بڑھا دے گا، طاقت دے گا، روحانی اعتبار سے بھی تمہیں طاقت دے گا، یعنی تمہاری عقل شعور بڑھ جائے گی اور تم پھر اور زیادہ کاروبار میں، زراعت میں ترقی کر سکتے ہو، اپنے اور مکان تم عمارتیں بڑی بڑی بنا سکتے ہو، تو اور تمہیں اولاد بھی دے گی، جیسے نوح علیہ السلام کی صورت میں آتا ہے، سورہ نوح میں آتا ہے
کہ استغفار کرنے میں اللہ تعالیٰ ماں دے گا، بیٹے دے گا، اور یہ نہریں دے گا، باغات دے گا، بارشیں دے گا، تو سب کچھ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ حود علیہ السلام نے کہا کہ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً، پھر قوت کے اعتبار سے تمہیں بڑھائے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور جسمانی طاقت بھی بڑھائی جائے گی، اور تمہارے جو تم چاہتے ہو اس اعتبار سے تمہیں بڑھا دیا جائے گا۔ اِلیٰ قُوَّتِكُمْ، قوت کے اعتبار سے تمہیں بڑھا دیا جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، بس تم مجرموں میں نہ ہو جاؤ، یعنی تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم اس کی سے روگردانی نہ کرو۔ قَالُوا يَا هُودُ، انہوں نے کہا اے ہود، مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، ہر نبی جو آتا تھا وہ کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آتا تھا نا، کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوا کرتی تھی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ ہاتھ بغل کے اندر دیتے تھے، اور بغل میں سے جب ہاتھ نکالتے تھے ان کا یہاں سے ہاتھ بالکل ایسا روشن ہو جاتا تھا جیسے سورج کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، تو سورج کے اندر سے روشنی جیسے نکلتی ہے ایسے ہاتھ میں سے روشنی نکلا کرتی تھی۔ اور عصا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے سانپ بن جاتا تھا، اور جو ہاتھ تھا یہ ید بیضا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی علامت ضرور دی جاتی تھی۔ جیسے حضور علیہ السلام کو کے زمانے کے اندر لوگ شاعر تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں عرب کے اندر، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے بڑی فصیح زبان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کی زبان پر جاری فرمائی۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اور اشعار جو ہوتا ہے وہ تو دو لائنوں کا ہوتا ہے، یا 2 قطعے ہوتے ہیں، اور یہ 4 کا ہوتا ہے یا 6 کا ہوتا ہے، تو جوڑا ہوتا ہے، تو 1 یا 3 کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت دی اور کہا کہ اس کی 3 آیتیں ہیں، تم بھی ایسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، یا 3 آیتوں جیسی کوئی شاعری بنا کے لاؤ، تو وہ نہیں بنا سکے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی طاقت ضرور دی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہیں۔ تو حود علیہ السلام کو بھی دی تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی تو تم واضح لائیے، وہ صاف انکار کر دیتے تھے، صاف انکار کر دیتے تھے۔ قالوا، کہتے تھے اے حود، ما جئتنا ببینۃ، تم کو واضح نشانی تو لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے ٹھاکروں کو چھوڑ دیں۔ یہ بت جو ہیں یہ ان کے ٹھاکر ہی ہوتے تھے جو ان کی بات مانا کرتے تھے، کیوں ہم ان کے اپنے معبودوں کی بات کو چھوڑ دیں؟ اور عن قولک، تمہارے کہنے کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم اچھا وہ کہنے لگے، جو یہود قوم تھی عاد، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو معبود ہیں، بت ہے، ان بتوں میں سے کسی بڑے بت نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، کسی نے کوئی ایسا آسیب چھوڑ دیا جو تم پر حاوی ہو گیا، اور بڑا بری طرح سے تم پھنس گئے ہو، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، نعوذ باللہ، ایسی باتیں وہ کرتے۔ ان نقول، ہم کہتے ہیں، الا اعتراک بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم پر چھوڑ دیا ہے آسیب، بسوء، بڑی بری طرح سے۔ قال انی، حود علیہ السلام نے کہا، قال، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر مان کر، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور میں گواہی دیتا ہوں اور کہ انی، بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے، ان معبودوں سے جن کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، جن سے تم شریک کرتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر حود علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں، میں اکیلا ہوں، تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم سارے معبودوں کو بلا لو، سب کچھ نہ کچھ میرے خلاف کرنا شروع کر دو، جو تم نے کرنا میرے خلاف کر دو، جو تم کرنا چاہتے ہو میرے خلاف کر لو، تم میرا ایک بال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، تم سب کے سب اکٹھے کر تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے تم مہلت بھی نہ دو، مجھے تم ذرا سی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، ربی و ربکم و ربکم، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ، یاد رکھو کہ جو بھی چیز زمین پر چلنے والی ہے نا، جو بھی چیز ہے زمین پر چلنے والی، الا هو آخذ بناصیہا، اس کی چوٹی کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے، اس کی چوٹی کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے بت ہے یا چاہے تم خود ہو، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، تم گمراہ ہو، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ حود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب حود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ تم نے کسی نبی کی شریعت پر نہیں چلنا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی۔
اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، نماز بھی ویسی پڑھیں گے، حج بھی ویسا، عمرہ بھی ویسا، نماز بھی ویسی، تلاوت بھی ویسی، قرآن بھی وہی، کتابوں کی نہیں چلے گی، پچھلے نبیوں کی کتابیں نہیں چلے گی، یہ قرآن چلے گا، قرآن پاک پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ ہمارا ان سے کیا لینا دینا یا ہمارا کیا ان سے واسطہ ہے؟ صرف یہ ہے نا کہ وہ نبی ہیں، ہم ان کو سچا برحق نبی مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی تھے، برحق نبی تھے، لیکن ہمارا ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ پڑھ کے تلاوت کر کے، تلاوت کیا ثواب مل گیا، لیکن ہمیں ان سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ تو فائدہ یہ سمجھنے کے فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نا جب، تو قیامت کے اندر سب کو کھڑا کیا جائے گا، میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو کھڑا کروں گا، مجھے اور آپ لوگوں کو، سب کو، اس امت کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں بھی بتاؤ، اب حود علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، قوم کے ساتھ پوچھا جائے گا، ہاں بھی بتاؤ حود، تم نے جو میں نے تمہیں کام کیا تھا تم نے مکمل کیا؟ تو حود علیہ السلام کہیں گے جی یا اللہ میں نے مکمل کیا، میں نے تک بات پہنچائی تھی۔ قوم انکار کرے گی، نہیں نہیں حود جھوٹ بول رہے، نعوذ باللہ، ایسے ہیں ویسے ہیں، کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، نعوذ باللہ، جھوٹ بولے گی۔ تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی تم لوگ بتاؤ، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، تم لوگ بتاؤ بھی حود سچے ہیں یا ان کی قوم سچی ہے؟ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں یا اللہ، حود علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، یہ قوم ان کی جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، حود علیہ السلام سچے ہیں۔ تو وہ قوم کہے گی یا اللہ ان کو کیسے پتا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو تھے ہی نہیں، تو سب سے آخر میں آنے والے، ان کو کیسے پتا؟ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا تھا، تیرے نبی نے ہمیں بتایا تھا، تیرے قرآن نے ہمیں بتایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، جی اللہ کے رسول سے پوچھے گا، ہاں آپ بتائیں، کہاں یا رسول آپ، میں سچ کہتا ہوں کہ میری قوم، میری امت جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے، اور یہ سچ کہہ رہی ہے، حود علیہ السلام سچے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھے بتایا تھا، یہ تیرا قرآن سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں واقعی میں نے ہی اپنے نبی کو بتایا تھا، اور میرے نبی نے اپنی امت کو بتایا، اور یہ میرے نبی کی امت جو یہ سچ بول رہی ہے کہ واقعی حود سچے تھے۔ تو ہمیں یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملنے والا ہے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے پچھلی امتوں کے بارے میں کہ بتاؤ، پھر ہم کہیں گے یا اللہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حود علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ حود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا، اور حود علیہ السلام گئے، ان کو استغفار کے لیے کہا، اس نے ان کو سب باتیں سمجھائی لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں واقعی میں نے اپنے نبی کو کہا، میرے نبی نے اپنی امت کو کہا، اور میرے نبی کی امت جو ہے وہ حود علیہ السلام کے بارے میں سچی گواہی دے۔ تو ہمیں یہ فائدہ ہونے والا ہے قیامت کے دن، ہمیں اعزاز ملنے والا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، پھر ہم گواہی آسانی سے دے سکیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی نے ہمیں بتایا، اور ہم جو ہے تیرے نبی حود کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں سچ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اپنا سر اللہ کے سامنے اٹھا کر جواب دے سکیں کہ اللہ تیرے نبی سچے تھے اور ہم بھی سچ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق